اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ناظرین، آج فدق کے متعلق گفتگو کریں گے، یعنی کہ جب قرآن پاک کی آیت وَآتَ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ نازل ہوئی تو رسول خدا نے حکم خدا سے جاگیر فدق جناب فاطمہ زہرا کو عطا کر دی۔ اس کی یہ روایات سنی شیعہ دونوں کی کتابوں میں نقل ہوئی ہے، مگر اہل سنت ان روایات کو صحیح نہیں مانتے۔ کیوں صحیح نہیں مانتے، اس پہ آپ گفتگو کریں گے، اور آیا جو الزام وہ لگاتے ہیں اہل سنت اور رد کرتے ہیں روایت کو، اس میں کوئی حقیقت بھی ہے یا وہ افسانہ ہی ہے۔ پہلے سن لیتے ہیں کہ اہل سنت کا موقف کیا ہے، اس کے بعد پھر میں اس کے بارے میں مختصر گفتگو کروں گا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کیندے کہ بعضا پہلا دعویٰ کیتا مینوں دیتا، جیسے حضرت ابو بکر نے نہیں منیا، پھر انہوں نے وراثت کا سوال اٹھایا کہ جی دیتا نہیں تعظیم میں باپ کی بیٹی ہیں، حضور تو بعد مینوں ملنا چاہیے۔ یہاں پھر آخیا کہ نہیں، رسول اللہ فرما چکے کہ نبیوں کا وارث نہیں ہوتا۔ پھر انہوں نے آخیا چلے جی گل نہیں، سامنے سے دل قربا قرآن آتا کہ رسول اللہ کے قریبیاں کو خمس چو دیو فیض مال تو اتوں ہی میرے زمین دے، یہاں آخیا ہی پھر وہ ناراض ہو کے چلی گئی۔ یہ ساری کہانی جھوٹے راویوں کی بڑائی، قلبی جیسے کذاب اور جھوٹیاں بڑائی ہے، یہاں چ کوئی اصلیت نہیں، یہاں کی نہ ہبے کی گل نہ وہ سامنے ذل قربازی کا وراثت۔ جی تو ناظرین، آپ نے سنا کہ اہل سنت کا نظریہ کیا ہے، کہ وہ فرماتے ہیں کہ یہ قلبی سے بیان ہوئی ہے یہ روایتیں، اور وہ کذاب ہے، جھوٹا ہے، اس لیے ایسی روایتوں کو قبول ہی نہیں کیا جائے گا۔ اچھا، ان کا کیا موقف ہے اہل سنت کا، کہ ایسی تمام روایتوں میں جو ہے نا عطیہ اوفی ہے، جو محمد بن صاحب القلبی سے روایت کر رہا ہے، لیکن اس کی کنیت ابو سعید بتاتا ہے۔ اچھا، یعنی کہ یہ مغالطہ پیدا ہو کہ وہ صحابی رسول ابو سعید خدری سے بیان کر رہا ہے، اس لیے اس کی روایت کا کوئی اعتبار نہیں ہے، لہٰذا ایسی روایتوں کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور جب یہ قبول نہیں کیا جائے گا تو پھر اس کے بعد کے جو واقعات ہے، گواہوں کا پیش کرنا اور گواہوں کا انکار کرنا جیسے، ٹھیک ہے، اور ان تمام واقعات کا انکار کر دیتے ہیں، کیونکہ وہ سارے اسی کے ساتھ منسلک ہے۔ جب یہ ابا والا دعوی انکار ہو گیا، یعنی کہ ان کے نزدیک یہی من گڑت ہے، ایسا کچھ ہوا ہی نہیں، تو پھر باقی واقعات تو اسی کے ساتھ منسلک ہے، ان کا تو خود بخود انکار ہو جائے گا۔ مگر اس میں حقیقت کیا ہے؟ اب عطیہ اوفی پہ جو الزام ہے وہ کیا ہے؟ عطیہ اوفی پہ یہ الزام جو میں نے ابھی بیان کیا کہ اہل سنت کیا کہتے ہیں کہ یہ قلبی سے روایت کرتا ہے، لیکن مغالطہ یہ دیتا ہے کہ ابو سعید خدری سے بیان کر رہا ہے۔ اچھا، اب عطیہ اوفی پہ الزام یہ ہے، یہ الزام کس نے لگایا؟ یہ صرف شخص واحد اسی قلبی نے یہ الزام لگایا کہ عطیہ اوفی ایسے کرتا ہے، جبکہ اہل سنت خود اس کو کذاب، جھوٹا سمجھتے ہیں۔ تو پھر اس کی اس بات کا یقین کیسے؟ یعنی کہ اگر وہ اس کی اس بات کا یقین کرنا ہے، اس کو سچا سمجھنا ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سچا ہے اور وہ سکا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر نہیں تو پھر اس کے علاوہ کسی نے عطیہ اوفی کے بارے میں یہ نہیں کہا، یہ صرف اس شخص نے کہا ہے جس نے بھی نقل کی ہے، وہ اسی کو آگے۔ یعنی اب دو صورتیں بنتی ہے۔ پہلی صورت یہ ہے کہ اگر وہ جھوٹا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ عطیہ اوفی کے بارے میں اس نے جھوٹ بولا ہے، لہٰذا اس کی بات کو قبول نہیں کیا جائے گا، کیونکہ وہ ہے جو کذاب، جھوٹا جو ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر روایت ٹھیک ہوگی، اس کا مطلب یہ ہے کہ عطیہ بیان کر رہا ہے ابو سعید خدری سے، تو پھر باقی روایت کی سند میں کوئی مشکل نہیں ہے، بالکل صحیح سند ہوگی، یہ روایت بالکل قابل قبول ہوگی ہے۔ اور اگر وہ جھوٹا نہیں ہے، وہ سچا ہے، تو پھر وہ سکا ہے، ٹھیک ہے، پھر بھی روایت صحیح ہو جاتی ہے۔ یعنی کہ ہر دو صورتوں میں روایت ٹھیک ہوگی۔ اور یہ عطیہ پہ جو کیا گیا ہے کہ عطیہ اس کا نام لیتا ہے اور ابو سعید خدری کا مغالطہ دیتا ہے، یہ جرا بالکل ختم ہو جاتی ہے، روایت بالکل ٹھیک ہو جاتی ہے، کوئی چارہ کار ہی نہیں رہتا۔ یہ دوہرا معیار کیسا ہے؟ ایک طرف تو آپ اس کو بھی کذاب لکھ رہے ہو، ٹھیک ہے، اور پھر اس کی اس بات کا یقین کیسے ہو گیا جو اس نے عطیہ اوفی کے بارے میں کہی ہے؟ یہ بالکل دوہرا معیار ہے۔ روایت صرف یہ جان چھڑانے کے لیے کیا جاتا ہے، اہل سنت کرتے ہیں، کیونکہ اس سے اگر وہ اس روایت کو صحیح مان لے تو پھر کچھ اور چیزیں لازم آتی ہے، یعنی کہ فدق کا غصب کرنا، ظلم کے ساتھ رسول اللہ کی نافرمانی کرنا، اور پھر خلافت کا بطلان، یہ چیزیں پھر لازم آتی ہے، کیونکہ ظالم امام نہیں ہو سکتا۔
ٹھیک ہے، تو یہ پھر اس لیے اس روایت کا انکار کر دیا جاتا ہے، جس طرح بھی ہو سکے بس اس کا انکار کرو، کیونکہ اگر اس کو صحیح مان لیا تو پھر مذہب کا بطلان لازمی آ گیا اہل سنت کا۔ اس لیے انہوں نے یہ ڈرامہ رچا دیا کہ جو عطیہ جو ہے وہ قلبی سے روایت کرتا ہے اور مغالطہ یہ دیتا ہے کہ وہ ابو سعید خدری سے روایت کر رہا ہے۔ یہ سارا ڈرامہ ہے، کیونکہ قلبی کو خود اہل سنت اسم و رجال میں کذاب لکھا گیا ہے۔ جب وہ کذاب ہے، جھوٹا ہے، تو پھر اس کی بات کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اس نے عطیہ کے بارے میں جو بات کی ہے اس کا کوئی اعتبار ہی نہیں رہتا، لہذا جرح ختم ہو جاتی ہے عطیہ پہ، روایت ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اچھا، اب دوسری اس میں جو وہ اہل سنت دوسری بات کرتی ہے وہ کیا ہے کہ یہ جو آیت ہے یہ مکی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ جو فدق کا واقعہ جو پیش آیا، یعنی کہ فدق جو رسول اللہ کے پاس آیا وہ مدینہ میں آیا، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ یہ آیت جو ہے اس کے متعلق ہو؟ اب اس کے بارے میں آپ کو جو ہے نا کیا نظریہ اہل سنت کا، اس طرح کی بہت ساری اور چیزیں ہیں، مکی آیات میں مدنی آیات میں مکی، اور پھر اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ ایک آیت پہلے نازل ہو گئی اور اس کا جو حکم ہے وہ بعد میں پورا ہوا۔ یہ جیسے آپ اپنی اسکرین میں دیکھ سکتے ہیں، بغوی کے جو اہل سنت کے معتبر مفسرین میں سے، انہوں نے اس سلسلے میں لکھا ہے کہ حکم کے لاگو ہونے سے پہلے آیت کا نزول ممکن ہے۔ اس کے بعد یہ زرکشی نے کتاب البرہان فی علوم القرآن میں بھی یہی لکھا کہ ممکن آیت کا نزول پہلے اور حکم بعد میں لاگو ہو۔ اور اس کے علاوہ مکی صورتوں میں مدنی آیات اور مدنی صورتوں میں مکی آیات، یہ بہت ہے قرآن میں، اور اس کی بہت مثالیں ہیں۔ یہ اپنی اسکرین پہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں، یہ ایک دو حوالے میں نے دیے، اور اس طرح کی قرآن میں بہت مثالیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تفسیر میں جو بیان کی گئی ہے اس طرح کی بہت سی آیات ہے، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جس سے انکار کر دیا جائے اس روایت کا۔ لہٰذا یہ ثابت ہوا کہ رسول اللہ اپنی زندگی میں یہ جاگیر جناب سیدہ کو عطا کر گئے تھے، اور اس کے متعلق جو اہل سنت کا یہ نظریہ ہے عطیہ وفی پہ اعتراض ہے، یہ بالکل باطل ہے، اور یہ بالکل جھوٹ اور فریب ہے جو عوام کو دیا جاتا ہے، یہ بالکل کلیئر ہے۔ اگر نہ اہل سنت اس کا جواب دے کہ ایسا کیوں ہے، آپ اس بندے کی گواہی کیوں قبول کر رہے ہیں جس کو خود آپ نے کذاب لکھا ہوا ہے؟